نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر اب ہم نے حرکات ثلاثہ یعنی 3 حرکات زبر زیر پیش، ان کو پڑی حرکات بھی کہتے ہیں، ان کو پڑی حرکات بھی کہتے ہیں. تو ان کے ذریعے سے ان حروف کو کیسے پڑھا جائے گا؟ تا زبر تا، خو زبر خو، تا خو. آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں. تا خو، تا خو، تا خو. تا زے تی، خو زے تی، تی تی، تی تی، تی تی. تا پیش تو، خو پیش تو، تو تو، تو تو، تو تو. اس طرح سے اس کی پریکٹس کریں. تا تو، تی تی، تو تو، تا تو، تی تی، تو تو، تا تو، تی تی، تو تو. حا زبر حا، ہا زبر ہا، ہا ہا. حاضر ہی، حاضر ہی، ہی ہی. ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، ہو ہو. ہا ہا، ہی ہو ہو. تو خوب مشق کیجیے اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے. ہا ہا، ہی ہو ہو. ہا ہا، ہی ہو ہو. ہا ہا، ہی ہو ہو. اسی طرح سے دال زبر دا، ضاد زبر ضا، دا ضا. ان کو ان کے مخرج سے پڑھنا ہے، ان کا جو متعلقہ مخرج ہے اس کے ذریعے سے ادا کیجیے. دا ضا، دا ضا، دی ضی، دو غو. اچھا، یہ جو حروف مستعلیہ ہیں یہ زیر کے ساتھ پڑھنا تھوڑا مشکل ہوا کرتے ہیں، تو ان کو زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے پچھلی مشق کے اندر قو آیا تھا، تو قو زیر تی، اس کو ذرا ہونٹ گول کیے بغیر پڑھنا ہوتا ہے. اگر ہونٹ گول کریں گے تو ہم مخرج پڑھ چکے کہ ہونٹ گول کرنا واو کی ادائیگی ہے، ہونٹ گول کرنا واو کی ادائیگی ہے. تو اگر ہم نے کسی حرف کو موٹا کرنے کے لیے ہونٹ گول کیے تو گویا کہ ہم نے اس میں واو شامل کر دیا. تو توئی کی جگہ توئی ہو جائے گا، توئی توئی، اس میں واو داخل ہو جائے گا، جو کیا ہے حرف وہاں پہ متن میں نہیں ہوگا، اس ٹیکسٹ میں نہیں ہوگا، عربی عبارت میں نہیں ہوگا، اور ہم ہونٹ گول ادا کر ہونٹ گول کر کے واو ادا کر رہے ہوں گے، تو یہ بھی ایک حرف کو بڑھا دیں گے ہم. تو توئی نہیں پڑھا جائے گا. تو اس طرح سے زیر کے جو حروف ہوتے ہیں، جو خاص طور سے حروف مستعلیہ ہیں، موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں، وہ زیر کی ادائیگی کے ساتھ خوب دھیان سے ادا کرنے ہوتے ہیں. اگر آئینے کے سامنے بیٹھ کر آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہونٹ گول ہوتے ہوئے آپ کو دکھیں گے، اور پھر آپ اس کو بچا لیں گے. اور حلق کو تنگ کر کے اور زبان کو کرب دے کے اس حرف کو موٹا کریں گے. ہونٹوں کے ذریعے سے کسی حرف کو موٹا کرنا یہ غلط ادائیگی ہے، یہ بالکل غلط ادائیگی ہے، اس طرح سے ادا نہیں کرنا چاہیے. تو دا ضا، دی ضی، دو غو، دا ضا، دی ضی، دو غو، دا ضا، دی ضی، دو غو. قا قی کی، قو کو، قا قی کی، قو کو، قا قی کی، قو کو. عین زبر ع، حمزہ زبر ا. حمزہ جو ہے وہ اپنی حرکت کے ساتھ تھوڑا سا جھٹکے سے پڑا جاتا ہے، لیکن اتنی زیادہ جھٹکا نہ ہو کہ اس سے نہ پھلے. اگر نہ پھلے تو یہ زیادتی ہو جاتی ہے جھٹکے میں. تو عین زبر ع اور حمزہ زبر ا. لیکن یہاں پر واو کو فا کے مخرج سے نہیں پڑھنا ہے. یہاں اس لیے اس بات کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں کہ فا کے مخرج سے واو ادا نہیں کرنا. واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. تو فا و آپ اپنے سامنے آئینہ رکھ کے پھر اس کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ فا میں نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ اوپر ثنایا اولیہ پہ لگے گا اور واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا. تو اس کی پریکٹس کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے. فا و، فی وی، فو وو، فا و، فی وی،
فیوی فوو فاوا فیوی فوو. یہ تو میں آپ کو پریکٹس کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. پریکٹس کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. پریکٹس آپ لوگوں نے خود کرنی ہے. پریکٹس آپ لوگوں نے خود سے کرنی ہے. اور جو ہے ٹارگیٹڈ حروف کی مشق کریں. اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ہم آواز حروف جو ہے ان کے ساتھ پھر جب ٹارگیٹ ایک ٹارگیٹڈ حرف کی جیسے کہ سا 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 سی سو سا سی سو سا سی سو. اس کو مخرج سے دیکھ کے مخرج دیکھیں اس کا مخرج کیا ہے. اس کو پھر آئینے کے سامنے بیٹھ کے خوب پریکٹس کریں. جب وہ مشق ہو جائے اچھی طریقے سے سا سی سو اس کی مشق ہوئی. اب سین کی مشق کریں الگ سے. ٹھیک ہے. پھر صاد کی مشق کریں الگ سے. پھر جب یہ تینوں حروف کی مشق الگ الگ ہو جائے تو پھر ان کو ملا کر مشق کریں. سا 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 سی 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 سی. پھر دیکھیں صاد یہاں پہ موٹا ہے تو یہاں پر ہونٹ گول نہیں ہونا چاہیے. زیر کے ساتھ صاد جو ہے وہ گول نہیں ہونا چاہیے. سی 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 سو 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 سو. پھر اس طرح سے اس کو پریکٹس کریں. سا 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 سی 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 سو سو سو. ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. نوٹ کرتے رہیے کہ حروف مستعلیہ دیکھیں آپ کو جو حروف بتائے گئے ہیں ان کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں. وہ انشاءاللہ آپ کو ادائیگی میں سہولت کریں گے. حروف مستعلیہ 7 ہیں تو صاد اگر ہم اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں یاد رہے گا کہ یہ حرف ہم نے موٹا پڑھنا ہے. تو صاد سی اس کے اندر ہونٹ گول نہیں ہونا چاہیے. صا زبر صا اس میں ہونٹ گول نہیں ہونا چاہیے. سا سا صا سی 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 سو سو سو. اسی طرح سے ذال زبر ذا غا زبر غا زا زبر زا ذا غا زا ذا غا زا ذا غا زا ذا غا زا ذی غی زی ذی غی زی ذی غی زی ذو غو زو ذو غو زو ذو غو زو. ان حروف کے پھر اس طرح سے پریکٹس کریں. پہلے ایک حرف کی ذا ذی ذو ذا ذی ذو. پھر دوسرے حرف کی غا غی غو غا غی غو غا غی غو. اور پھر زا زی زو زا زی زو. پھر ان تینوں کو ملا کر ہم آواز حروف جو ہے ان کو ملا کر ذا غا زا ذی غی زی ذو غو زو. اس ترتیب سے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بہتر نتائج آئیں گے. مشق اصلاً آپ لوگوں نے کرنی ہے. اور تجوید کی ہم نے بات سمجھ لی تھی کہ تجوید کا تعلق اصلاً ادائیگی سے ہے. اصلاً ادائیگی سے ہے. اس کا تجوید کا تعلق اصلاً ادائیگی سے ہے. ہر ایک مسلمان پر اس کی ادائیگی فرض ہے. قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھنا فرض ہے. ان تفصیلات کو صرف جمع کر دینا یہ صرف اس ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہے. تو وہ جو فرض ہمارے ذمے ہے اس کا تعلق ادائیگی سے ہے تو ہمیں تجوید کے ذریعے سے ادائیگی سیکھنی پڑے گی. لازماً سیکھنی پڑے گی ورنہ یہ ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی بہتر طریقے سے بندگی اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فرائض کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے خا خی خو یہ حروف ہمارے ٹارگیٹڈ حروف میں سے تو نہیں ہے لیکن یہ موٹے پڑے جاتے ہیں. اردو میں اس کو پڑھیں گے تو خاخی خو لیکن عربی میں کیا ہے خا خی خو خا خی خو غا غی غو غا غی غو غا غی غو. اور پھر را ری رو را ری رو. را ایک ایسا حرف ہے کہ جو زبر اور پیش کے ساتھ تو موٹا پڑا جاتا ہے لیکن زیر کے ساتھ یہ باریک پڑا جاتا ہے. را کو زبر اور پیش کے ساتھ موٹا پڑھتے ہیں اور زیر کے ساتھ باریک. اب قاعدہ تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں. تختی نمبر 3 یہ زبر کی تختی ہے. با زبر با تا زبر تا سا زبر سا جیم زبر جا حا زبر حا خا زبر خا دال زبر دا ذال زبر ذا را زبر را زا زبر زا. آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے. سین زبر سا شین زبر شا قاد زبر قا ضاد زبر غا قا زبر قا غا زبر غا عین زبر ع غین زبر غا فا زبر فا قاف زبر قا
کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا۔ دیکھیں یہاں پر ہی بتایا گیا ہے کہ الف پر اگر حرکت ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں، الف تو اصلاً خالی ہوتا ہے۔ یا زبر یا، پھر اس قاعدے میں بھی آپ کو ترتیب دی گئی ہے، تا قا، سا سا صا، حا ہا، ذا زا ضا ضا، ع ا، قا کا۔ جو حروف قریب المخرج ہیں، ہم آواز ہیں، ان کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلغا، وقف بلغ، فا زبر فا، عین زبر ع، لام زبر لا، فعل، وقف فاعل، ثا زبر ثا، میم زبر ما، ثما، را زبر را، ثمر، وقف ثمر، حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما، را زبر را، امر، وقف امر، عین زبر ع، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عبسا، وقف عبس، میم زبر ما، کاف زبر کا، مکا، سا زبر سا، مکسا، را زبر را، فا زبر فا، رفع، عین زبر ع، رفع، وقفا رفع۔ اب وقف بھی بولا جاتا ہے اور آخر میں وقفن بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے بعد وقف کیا جاتا ہے۔ تو دونوں اعتبارات سے جیسے بھی جو جس طرح سے پریکٹس کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ رفع وقف رفع، اور رفع وقفن رفع، زا زبر زا، عین زبر ع، زع، میم زبر ما، زعم، وقف زعم، غا زبر غا، لام زبر لا، غلا، میم زبر ما، ظلم، وقف ظلم، حمزہ زبر ا، خا زبر خا، اخا، ذال زبر ذا، اخذ، وقفا اخذ، سین زبر سا، را زبر را، سرا، قاف زبر قا، سرق، وقفا سرق، صاد زبر صا، دال زبر دا، صدا، قاف زبر قا، صدق، وقفا صدق، ضاد زبر ضا، را زبر را، ضرا، با زبر با، ضرب، وقفا ضرب، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسب، وقفا کسب۔ اگر دیکھیں ہم نے آپ کو حروف قلقلہ پڑھائے تھے کہ وہ ساکن ہونے کی صورت میں قلقلہ ہوتے ہیں، تو یہ قاف ہم وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھ رہے ہیں، تو اس کا وقف کرتے ہوئے دیکھیں تھوڑی سی اس کی آواز ہل رہی ہے۔ سرق وقفا سرق، صدق وقفا صدق، ضرب، بابی حروف قلقلہ میں سے، ضرب وقفا ضرب، کسب وقفا کسب، خرج وقفا خرج، مرج وقفا مرج، حسد وقفا حسد، سجد وقفا سجد، شرح وقفا شرح، ختم وقفا ختم، ولد وقفا ولد۔ دال بھی حروف قلقلہ میں سے، قطب جدن، قاف قا با جیم دال، یہ حروف بھی قلقلہ کیے جاتے ہیں ساکن ہونے کی صورت میں۔ تو یہاں دال ہم وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھ لیں تو یہاں پر قلقلہ ہو جائے گا۔ ولد وقف ولد، ورد وقفا ورد، فرض وقفا فرض۔ فرض اس پہ قلقلہ کرنا غلط ہے، غاد کو نہیں ہلانا، وقف کرنے کی صورت میں غاد نہیں ہلایا جاتا، غاد حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہلے گا۔ فرض وقفا فرض، فطر وقفا فطر۔ اور را کو جب ساکن پڑھتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھتے ہیں، فطر، اس میں تقریر کی آواز ہے، بس یہ معمولی سی آنا چاہیے، فطر۔ اگر اس کو روک لیا جائے فطر تو اس کا مقصد کیا ہو گیا، بہت سارے را ادا کر دیے گئے، جبکہ ایک را تھا اور ہم نے ساکن ہونے کی صورت میں کئی را ادا کر دیے اور را کا اضافہ کر دیا، تو فطر وقفا فطر۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔